آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 26 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں پہلی آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یعنی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ ما بعوضہ، خواہ اگرچہ وہ مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہو تو اس کی مثال ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مثال بیان کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے، وہ چیز آیا اچھی چیز، وہ چیز سب سے قیمتی چیز ہے یا سب سے گھٹیا چیز ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب مثال بیان کرتا ہے تو اس میں کسی چیز کے حیا نہیں فرماتا ہے۔ خواہ اگر مچھر کا بھی اگر مثال اللہ تبارک و تعالی دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اس چیز سے شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ یا اس سے بھی اگر کوئی گھٹیا کوئی چیز ہو، گھٹیا کا مطلب اس سے نچلے درجے کا کوئی چیز ہو، تو پھر بھی کیا اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، رہا وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے، یعنی درست بات جو ہے، یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو بھی درست باتیں ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہا وہ لوگ جو کفر کیے، یعنی کافر حضرات، تو فَيَقُولُونَ، تو کافر حضرات کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مراد لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مراد لیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے نا صرف اور صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اس سے پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کی شان نزول بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی 2 مثالیں بیان کی، آپ کو معلوم ہوگا میں نے پچھلے کلاس میں نے بتایا تھا کہ منافقوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 2 دی ہے۔ پہلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ہے نا، کہ منافقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آگ کو روشن کرے، اور جب آگ روشن ہو جائے، ارد گرد روشن ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روشنی کو لے لیتا ہے۔ ایک مثال منافقوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، اور دوسرا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی آیت نمبر 19 میں اللہ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی مثال اس کی طرح ہے، آسمان سے برستے ہوئے بادل کی طرح ہے، جس میں تاریکیاں بھی ہے اور جس میں کڑک بھی ہے اور جس میں بجلی ہے۔ یہ منافقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی یہ 2 مثالیں بیان کر دیں، ایک آگ جلانے والے کی جیسا بھی میں نے پڑھ کر کے سنایا، اور دوسرا بارش میں گھرے ہوئے انسان کی جیسا میں نے بتایا، تو منافقین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، یعنی منافقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان نہیں کرتا ہے نا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل کیا ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے مثال کو بیان کرنے کے لیے، اگزامپل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے، خواہ وہ مچھر ہی کی مثال دینا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے
بتوں کی مثال ان مکھی اور مکڑیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دیا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 41 کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ہے نا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے، مکڑی کی طرح ہے نا، جس طریقے سے مکڑی نے گھر کا جالا بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر دنیا میں یہ مکڑی کا جالا ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی مثال کس سے دیا؟ مکھی سے دیا، یعنی ان کی مثال ایسا ہی ہے، ان کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ بت جو ہے نا، جس طریقے سے مکھی جو ہے نا اگر گھر بنا لے تو اس گھر کو اگر کوئی شخص توڑ بھی دے تو وہ اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے بتوں کی مثال ہے کہ بت کو اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے نا، یا اس کو وہاں پر جا کر کے مار دے یا اس کے ایک ہاتھ کو توڑ دے تو وہ بت جو ہے نا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں مکڑی سے مثال دی ہے، یہ مکڑی سے مثال دی ہے، اس کی مکڑی سے مثال دی ہے بتوں کی۔ اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں بھی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ، ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے جائے، یعنی بتوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے دے رہا ہے، اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے جائے نا تو اس سے چھڑا نہیں سکتا ہے، یعنی اگر بت کے سامنے جا کر کے مکڑی یا مچھر اگر بت سے کوئی چیز لے کر کے بھی آ جائے نا تو بت جو ہے نا اس مکڑی کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے نہیں بگاڑ سکتا ہے کہ طالب یعنی مکڑی اور یہ بت، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے، یہ دونوں کے دونوں کمزور، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کر رہا ہے یہ تمام کے تمام کیا ہے، یہ بہت ہی کمزور ہے۔ چلیے دیکھیں مثال بیان کرنے کا ایک قاعدہ دیکھیے، مثال جب بیان کی جاتی ہے نا تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ برابری سے مثال دی جائے، ہے نا، جیسے کہ اگر انسان کی مثال دینا ہو تو انسان کے مقابل کے کسی چیز کا انسان مثال دیتا ہے، یا پھر مثال کے طور پر اگر کسی انسان ہی کا مثال اگر دیتا ہے، یا بزنس مین کا اگر کوئی انسان مثال دیتا ہے نا تو اس کے مثال دوسرے بزنس مین ہی سے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مد مقابل جو ہے نا وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن کسی کی اگر عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو جب اس کے لیے مثال جب بیان کرتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کر کے مثال بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی مثال ہم بیان کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کی مثال بیان کریں کہ آپ پولیٹکس کرتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، سیاست کرتے ہیں، اب آپ کی مثال ہم دے دیے پرائم منسٹر سے، تو کیا ہو گیا، یہ آپ کی عزت اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہے نا۔ تو برابری سے بڑھ کر کے کسی کی مثال دی جاتی ہے نا تو اس کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا وہاں پر مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن برابری سے نیچے آ کر کے اگر کسی کی مثال دیں گے نا تو وہاں پر خست مطلوب ہوتی ہے، وہاں پر ذلت مطلوب ہوتی ہے، کہ انسان کی کسی کے بارے میں جب ہم مثال دیتے ہیں نا تو سب سے گھٹیا چیز سے مثال دیتے ہیں یا اس سے کم درجے کی چیزوں سے مثال دیتے ہیں، تاکہ جس کی مثال دی جا رہی نا اس کی ذلت معلوم ہو جائے اور اس کی خست معلوم ہو جائے اور وہ کیا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے۔ حیا کا مطلب کیا، یہ دیکھیں، حیا کا مطلب یہ ہے کہ برا کام کرتے وقت انسان لوگوں کی ملامت اور مذمت کے خوف سے انسان کسی کام سے رک جائے، اس کو حیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حیا تو اس کو کہتے ہیں کہ برا کام کرتے وقت لوگوں کی مذمت اور ملامت کے خوف سے انسان کیا ہو جائے، اس کام سے رک جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیا کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے جب حیا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب استعمال کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا برے کام کو ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے، برے کام کو ترک کرنا مراد ہوتا ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے نا، جس چیز سے حیا فرما رہا ہے نا،
تو جس چیز سے حیا فرما رہا ہے نا تو اس چیز کو انسانوں کو چاہیے کہ چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ انسانوں کی کیا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے۔ حالانکہ حیا کی اگر ڈیفینیشن پڑھیں گے تو کیا ہے؟ برا کام کرتے وقت، تو برا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس کی طرف منسوب بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، اور انسانوں کی مذمت اور ملامت کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بے نیاز ہے نا۔ تو ان دونوں چیزوں کی نسبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر ایسا مشکل ہے، ایسا محال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لازم کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے حیا فرماتا ہے نا، قرآن مقدس میں یا کسی چیز یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرمائے نا، تو اس کام کو چاہیے کہ انسان ترک کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اس عمل کو پسند کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دے۔ دیکھیے حیا کا لفظ جو ہے نا، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ اور جو بندی، یعنی کوئی لیڈیز ہو یا مرد ہو، ہے نا، اسلام میں بوڑھے ہو جائے اور بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، تو اس عذاب دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ اب بتائیے عذاب کب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جب انسان غلط کام کرے۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرما رہا ہے اس چیز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرما رہا ہے بوڑھے مرد اور عورت سے، تو اب بوڑھے مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس برے کام کو چھوڑ دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو عذاب نہ دے سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نام ہے کہ بوڑھے مرد اور عورت کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھ لیں، سنن ابو داؤد کی حدیث سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب حیادار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے نا تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک، بندہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ بندے کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے جو نا گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں بہت لوگوں، اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہے نا، حالانکہ ان کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے کہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائیں، لیکن وہ غلط کام سے باز نہیں آتے ہیں اور ہر دھرمی پر تولے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ اب ہر دھرمی پہ تولے رہتے ہیں، تو جب ہر دھرمی پہ تولے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں غور و فکر کرے اور وہ غلط کام سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے جیسا کہ دیکھیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور مثالوں پر غور، جیسے کہ دیکھیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے مکڑی کی مثال دینے سے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑی کی مثال دے رہا ہے، معاذ اللہ، تو اب یہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثال دے رہا ہے وہ کس وجہ سے مثال دے رہا ہے، اگر اس پر غور و فکر نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اگر کوئی انسان یہ کرے نا تو پھر وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اگر مکھی سے مثال دے رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مثالوں میں غور کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غور نہیں کرتا ہے ہر دھرمی پر تلا رہتا ہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ بھٹک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 43 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں
ہے نا، لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی سمجھتے اور عالم ہی غور کرتے ہیں. اسی وجہ سے عالم کے تعلق عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے. ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. آخر گمراہ کو دیکھیں گے نا تو گمراہیت کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابل میں جو ہے نا ہدایت یافتہ لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے نا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو گمراہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور گمراہ ہدایت یافتہ لوگ یہ کیا ہے، تھوڑے سے ہیں، ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہتوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب، اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تعداد کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، ہے نا، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے، شرف و بزرگی کے اعتبار سے، ہے نا، یہ ہدایت یافتہ لوگ زیادہ ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ یہ عدد میں زیادہ ہے لیکن فضائل و مرتبہ میں یہ جو ہدایت یافتہ لوگ یہ کیا ہے، زیادہ ہے. اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے صرف اور صرف جو ہے نا فاسق گمراہ ہوتے ہیں. اس کا آخر فاسق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غور کریں گے آپ، بہت اہم ٹاپک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق ہی کو کیوں ذکر کیا؟ تو دیکھیے، فسق جو ہے نا، فسق کرنے والے کو ہم فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فسق کی تعریف کیا ہے؟ تو فسق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شریعت میں گناہ کرنے والے انسان کو فاسق کہتے ہیں. شریعت میں گناہ کبیرہ، گناہ مطلب جب گناہ مطلق آتا ہے نا وہاں گناہ کبیرہ مراد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو باتیں ہے نا، شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں، فاسق انسان کہتے ہیں. اب فاسق کے یہ 3 مراتب، یعنی 3 طرح کے فاسق ہوتے ہیں. ایک طریقے کا فاسق جس کو تغابی بولتے ہیں، دوسرے طریقے کے فاسق جس کو انہماک کہتے ہیں، تیسرے طریقے کی جو فاسق ہوتے ہیں اس کو جہود بولتے ہیں. یہ 3 طریقے کے فاسق ہیں، تغابی، انہماک، جہود. غور کریں گے ان تینوں کی ڈیفینیشن دیکھیں. تغابی اس شخص کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا بھی جانے، اس کو تغابی بولتے ہیں. ٹھیک. انہماک، دوسرا نمبر انہماک وہ شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس سے گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اس کو کوئی خوف نہ ہو، اس کو انہماک بولتے ہیں، ہے نا. تیسرے نمبر پہ فاسق کے جو تیسرے درجے کا جو فاسق ہوتا ہے اس کو جہود بولتے ہیں. جہود کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا غلط کام کرے، ہے نا، تو وہ اس کو صحیح جانے، اچھا جانے، ہے نا، تو اس کو جہود بولتے ہیں. اب یہ دیکھیں 3 کیٹیگری کے فاسق ہوئے. ایک وہ فاسق جو گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا جانے، اور دوسرا کیا ہے، وہ گناہ جس کو انہماک کہتے ہیں. دوسرا انہماک وہ ہے جو گناہ کبیرہ کرے اور اس سے اس کو کوئی خوف نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں کیٹیگری کے انسان، یعنی تغابی اور انہماک، یہ 2 کیٹیگری کے جو فاسق ہوتے ہیں نا، یہ فاسق کافر نہیں ہوتے ہیں. یہ فاسق کافر نہیں ہوتے، ان کے اندر جو ہے نا ایمان کی بو رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان رہتا ہے، ایمان نہیں نکالتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق جو ہے نا یہ قائم رہتی ہے، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو تیسرے درجے کا جو فاسق ہوتا ہے جس کو جہود کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو گناہ کبیرہ کرے، گناہ کا کام کرے اور اس کو صحیح جانے، ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تیسرے درجے کا جو فاسق ہوتا ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی انسان شراب پیے نا یا غلط کام کرے نا تو وہ غلط کام حرام ہے، ناجائز ہی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی انسان غلط کام کرے، چوری کرے اور شراب پیے، اگر حرام تو ہے، اگر اس کو حلال جان کر کے اگر پیے نا تو فوراً وہ کافر ہو جاتا ہے. وہی انہماک میں وہ جہود میں وہ آئیں گے. جو شراب کو پیے تو حلال جان کر کے پیے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ جہود میں آئے گا، ٹھیک. لیکن اگر کوئی انسان شراب پیے، ہے نا، شراب کو پیے تو یہ جان کر کے پیے کہ شراب کیا حرام ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا.
تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، تو یہاں فاسق سے مراد وہی فاسق ہے جو جہود ہے، یعنی جو گناہ کا کام کرے تو وہ صحیح جان کر کے کرے۔ تو ایسے صورت میں کیا ہوتے ہیں، جو گناہ کا کام کرے تو وہ ہٹ دھرمی پر تولے ہوتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اس پر تنے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ مکمل کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ہے نا، اور وہ لوگ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا وہ لوگ اس چیز کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فاسقوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، اولئک هم الخاسرون، اور یہی کیا ہے، نقصان اٹھانے والے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کو توڑنے کے بعد، ہے نا، توڑنے کے بعد وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدہ کو توڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ملانے کا حکم دیتا ہے اس چیز کو وہ توڑتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور یہی لوگ کیا ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، عہد کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں نا، وعدہ کا مطلب کیا ہے، حدیث پاک میں ہے المؤمن اذا وعد وفا، کہ مومن وہ انسان ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے نا تو اس کو پورا بھی کرے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، جو وعدہ کرے تو اس کو پورا بھی کرے۔ اب دیکھیں اس عہد سے مراد جو ہے نا دو عہد مراد ہے، دو وعدہ مراد ہے۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل بھی قائم کیے اور نشانیاں بھی رکھی، ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ بھی لیا۔ وہ کس چیز کا وعدہ لیا؟ تو آیت دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دیکھ لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن نَّقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَلَىٰ هَٰذَا غَافِلِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی، اور یہی گواہی کیا ہے یہاں پر مراد ہے۔ ٹھیک، ایک وعدہ ہو گیا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امتیوں سے لیا، وہ کیا لیا؟ اور وہ یہ عہد تھا کہ جب ان کے پاس وہ عظیم رسول آ جائے جن کی پچھلی کتابوں میں کیا ہے، تذکرہ ہے، تصدیق ہے، اور وہ معجزات سے ان کی رسالت ثابت ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تم اس رسول کی اتباع کرو، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے۔ اور ان کی کتابوں میں ان کی نبوت کا جو بیان ہے نا وہ اللہ کے رسول اس کو نہیں چھپائیں گے، ہے نا، جس عہد کا اس آیت سے اشارہ، جس عہد کی طرف اس آیت سے اشارہ ہے، آیت سورہ آل عمران کی 187 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، سو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا، ہے نا، اور اس عہد کے بدلے میں حقیر معاوضہ لے لیا، تو یہ کیسی بری معاوضہ ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ لیا کہ جو آخری نبی آئیں گے تم ان کی اتباع کرو گے،
اب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے تو یقیناً ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن کیا ہوا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر جو ہے نا وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے آقا ہمارے درمیان میں آئیں گے تو ہم ان کی اتباع کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ جب آقا نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو وہ لوگ کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، پھر وہ کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ٹھیک، آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا نا، وہ لوگ اس چیز کو توڑتے ہیں، ہے نا۔ اس کا مطلب کیا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم یہ دیا تھا کہ تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتے تھے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم مسلمانوں سے محبت کرو، اور یہ مسلمانوں سے مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ لوگ نبیوں پر ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں، نبی پر ایمان لائے، لیکن یہ لوگ فرق کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ اس چیز کو توڑتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ کیا ہے، سب سے نقصان اٹھانے والے، یہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے نا کیسے انکار کرتے ہو، اللہ کی انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ کنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تجھے موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بتا دیا، فاسقوں کی نشانیوں کو بتا دیا، ہدایت کے بارے میں بتا دیا، گمراہیت کے بارے میں بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بتا دیا، اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انکار کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جب کچھ نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ہے نا، پھر تم کو مارے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دے گا، پھر اٹھائے گا، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں کا مطلب کیا ہے کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، پھر جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو جو کچھ نہیں تھا پھر اس چیز کا وجود ہوا، منی کے نطفے کی شکل میں اس چیز کا وجود ہوا، پھر اس چیز کا وجود ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، پہلے جسم بنایا پھر اس میں روح پھونکی، پھر اللہ تبارک، دیکھیے پہلے کچھ نہیں تھا، پھر وہ نطفے کی شکل میں انسان کے بدن میں آیا، پھر دوسرے کے بدن میں گیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جسم بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح کو پھونکا، پھر دنیا میں لایا، زندہ کیا۔ اب یہاں زندہ کا مطلب ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، یعنی انسان انتقال کر جائے گا، پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو میدان حشر کے لیے اٹھائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت اور دوزخ میں بھیج دے گا، ہے نا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیز ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، یہ تمام ساری چیزیں، پھر اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زجر و توبیخ کے طور پر کہا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہے نا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ساری چیزوں کو بنایا، پیدا کیا۔ یہ ساری چیز کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاس دیا، پھوس دیا، سبزی دی، پیڑ دیا، ہے نا، یہ پہاڑ دیا، پانی دیا، زمین دیا، آسمان دیا، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا، ٹھیک ہے نا، تمام کے تمام انسان کو دیا۔ زمین میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام اے انسان تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف قصد کیا، فسواہن، تو اللہ 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک 7 آسمان بنائے،
تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب یہاں پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار کو تو یہ علم تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن کفار کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ہم مرنے کے مر جائیں گے پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر کفار کا ایمان نہیں ہے۔ تو جب اس پر جو ہے نا، جب اس پر کفار کا جب ایمان نہیں ہے تو پھر کفار کے تعلق سے یہ استدلال پیش کرنا حجت کے طور پر یہ کیسے صحیح ہوگا؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا۔ تو یہ تو ہم مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا تو بات سمجھ میں آتی کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے سامنے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کفار جو ہے نا، یہ ان کے سامنے ہی نہیں بلکہ پورے لوگوں کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں دلیلیں اور باتیں اس طریقے سے عام ہو چکی تھی کہ لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے۔ لیکن یہ کفار و مشرکین ایکسیپٹ نہ کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والے لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، ارے یہ تو مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان اس وجہ سے نہیں لائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہی کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ ابو طالب ایمان اس وجہ سے نہیں لائے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار بولا، اسلام کی دعوت دیا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ لیکن ابو طالب اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ایمان لا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ قریش کے جو سردار تھے پھر سرداری پر آنچ آ جائے گی، اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ کچھ تھے جو ہے نا یہ ہٹ دھرمی پر تلے رہتے تھے، اس چیز کو ایکسیپٹ تو کرتے تھے لیکن اس چیز کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور معلوم ہے نا، ایمان 2 چیز کا نام ہے، دل سے بھی تصدیق کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا۔ دل سے یہ اہم چیز ہے، زبان سے تھوڑی سی اس میں رخصت ہے، لیکن اس کو کھلے عام بھی کرنا ہے نا، ایسا نہیں وہ استرار کی حالت میں مرنے کا جب وقت ہو، اگر کوئی انسان گردن پر تلوار رکھ دے اس کے بعد کہے کہ تم اللہ کا انکار کرو، تو تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو زبان سے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ویسی صورت میں بھی ایمان دل میں رہنا چاہیے۔ اگر اسی صورت میں ایمان دل میں نہیں رہے گا نا تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ پھر کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ کچھ لوگ ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کفار کے سامنے جو ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ چیزیں ثابت ہو چکی تھی، یہ چیزیں حق ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس چیز کو اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے، ہمارے قبیلے والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو اب مسلمان ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہو کہ پہلے تم مردہ تھے، ہے نا، مردہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مردہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انسان پہلے جاہل تھا، ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا تو وہ عالم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے لوٹے جاؤ گے، یہ تمام چیزیں جب ہو جائے گی نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا لو گے، ہے نا، تم مومن ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب تم لوٹائے جاؤ گے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا اجر عطا فرمائے گا، ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ جس چیز کو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تمہاری زبان نے کبھی چکھا نہیں ہوگا، ہے نا، نہ اس کے دل میں اس چیز کے بارے میں خیال ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا، ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، جیسا کہ ترجمہ دیکھ لیں، ٹرانسلیٹ دیکھ لیجیے، وہی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، تو آسمان کو 7 تہ بنایا۔ تو دیکھیے قصد انسان کب کرتا ہے؟ جیسا کہ ہم یہاں پر ہے نا
ہم یہاں پر ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی طرف قصد کریں گے، تو جب آپ کی طرف قصد کریں گے تو آپ کی طرف جانے سے پہلے نہ ہم یہاں پر موجود ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں پر ہم پہلے نہ موجود ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، قصد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بنایا. یہی نا مطلب ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، ہے نا. اچھا، سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تفسیر اور ترجمہ آپ دیکھ لیں گے. بہت لمبی آیت ہے، ورنہ میں پڑھ کے سنا دیتا. سورہ حامیم السجدہ سے آیت نمبر 9 to 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا. لیکن سورہ عنکبوت میں، سورہ نازعات میں آیت نمبر 27 to 30، 27 سے لے کر کی 30 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی، ہے نا، آسمان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برابر کیا، اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا. اس آیت سے یہ نہ پتہ چل رہا ہے. تو دیکھیے علماء جمہور ہے نا کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے علماء جمہور کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا. یہی متفق ہے. ٹھیک ہے نا، متفق علیہ، اسی پر سب کا اتفاق ہے. اور رہی بات سورہ نازعات میں جو اللہ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد کیا. یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا شروع کیا. کب؟ آسمان کے بعد. پہلے تو زمین کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، پہلے زمین کو پیدا کر دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بنایا، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھیلا کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا سورہ بقرہ، سورہ حامیم السجدہ میں اور سورہ نازعات میں جو باتیں ہیں دو طریقے کے، یہ تمام کے تمام باتیں کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں تطبیق. کیا بولتے ہیں؟ تطبیق بولتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا یہ بھی ثابت ہو جائے، یہ بھی ثابت ہو جائے، ہے نا. تو ثابت یہ ہوا جس آیت میں یہ کہا گیا کہ پہلے زمین پیدا ہوا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا. سورہ نازعات میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا آسمان کے بعد. تو پھیلانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہو؟ بھائی پھیلایا کب جاتا ہے؟ پہلے ہم لا کر کے یہاں رکھ دیں گے، کتاب کو یہاں پر کے لا کر کے رکھ دیں گے، تب نہ کھلنے کا عمل ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کر دیا، ہے نا، پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا، پھر زمین کو پھیلایا. وہی پھیلانے کا تذکرہ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، میرے حساب سے یہ بات آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دیکھیے ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یقین کفار جو ہے نا، کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کہاں اٹھایا جائے گا؟ کیسے اٹھایا جائے گا؟ مرنے کے بعد تو انسان کی جسم ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، انسان کا جو ہے نا پانی میں اگر پھینک دیا جائے تو 10 طریقے کے جو ہے نا سمندری جانور اس کو کھا لیتے ہیں، یا پھر ہوا بن کر کے وہ کیا اڑ جاتے ہیں، ہے نا، یا پھر کیا جانور آ کر کے اس کو کھا لیے، یا اس کے جسم کا حصہ جو ہے نا زمین کھا گئی، ہے نا. تو پھر جب یہ کھا گئے، جب انسان کے جسم کے ٹکڑے حصہ جو کبھی درندے کھائے، کبھی چیل کھایا، کبھی پرندہ کھایا، کبھی مٹی کھایا، کبھی کیڑے مکوڑے کھائے، تو یہ تمام ایک انسان کا جسم کیا ہوئے؟ بہت سارے جانوروں نے کھا لیا. تو انسان کے جسم کیا ہو گئے؟ متفرق نہ ہو گئے، الگ الگ نہ ہو گئے. تو پھر یہ کفار کہتے تھے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو ہم کو اٹھائے گا، جبکہ جسم کا عالم یہ ہے کہ سب کے سب الگ الگ ہو گیا. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ سمیع علیم. کیا ہے؟
ان وہو بکل شیء علیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو موت دیا اور انسان کے جسم کے حصے کو اگرچہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں نہیں بلکہ خربوں ہے نا مخلوق اگر کھا لے ایک انسان کے جسم کو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ جسم کا حصہ کس نے کھایا ہے، یہ انسان کے اس جسم کا حصہ کہاں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن جیسے کہے گا پھر وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جائے گی، اکٹھا ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہو گیا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہے نا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ہے نا۔ یہ دیکھیں یہاں پر قالا کہا گیا ہے، مشورہ نہیں کہا گیا ہے نا، کیونکہ مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کیا مشورہ لے گا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشورہ کس سے لیتا ہے؟ انسان اپنے سے برابری کرنے لیتا ہے، اور جب نبی کے برابر کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا تو اللہ کے برابر ایک مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، مشورہ نہیں لیا۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں جا رہا ہوں زمین میں خلیفہ بنانے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کیا انبیاء کرام سے بھی مشورہ نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، اور مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو آپ کا مقابل ہو۔ آپ سے نیچے یا آپ سے سب سے زیادہ اوپر والوں سے انسان بہت کم مشورہ لیتا ہے، نہ کے برابر، اور اللہ سے اوپر تو کوئی ہے نہیں، نیچے سب ہے، تو نیچے والوں سے انسان کیسے مشورہ لے گا؟ ہاں دنیا کا معاملہ دیکھے تو بڑوں سے مشورہ لیتا ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں، تو اللہ مشورہ کس سے لے گا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے نا زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ کو۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس زمین میں ایسے انسان کو ہے نا اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء، اور جو ہے نا خونریزی کریں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ملائکہ، فرشتے جو ہے نا، فرشتے یہ اللہ اور رسول کے درمیان کیا ہے؟ یہ ایک واسطہ ہے نا۔ کبھی کبھی انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ وحی نازل کرتا ہے، کبھی واسطے کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتہ ہے جو ہے نا، یہ واسطہ ہے کہ یہ جو نا واسطہ ہے انبیاء کرام اور رسول کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ اکثر فرشتوں کے بارے میں اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اجسام کیا ہے؟ لطیفہ ہے نا، یعنی یہ جو شکل چاہے وہ اختیار کر سکتی ہے، کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ تو یہ فرشتے دو طریقے کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 20 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ اور یہ جو ہے نا رات و دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے وہ تھکتے نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ فرشتے، ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا نام علیین اور ملائکہ مقربین ہے نا، ملائکہ مقربین کہتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ فرشتہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا، اس نظام کو جو ہے نا یہ لوگ چلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ ان فرشتوں کا نام جو ہے نا المدبرات امرہ کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ جیسا کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا سرزد ہونا محال ہوتا ہے نا، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ایمان رکھیں، جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہے تو ہمارا اس پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے کہ فرشتے کے پاس پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں الگ بات ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں،
ہاں لیکن شریعت میں آیا کہ فرشتے کے پاس پر ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے کے پاس پر ہوتے ہیں، بس بات ختم۔ اچھا، فرشتے کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے نا، اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں جو ہے نا بہت دور کا سفر کر لیتے ہیں، بہت دور کا سفر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا، جب جنگ احد میں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب دندان مبارک شہید ہو گئے نا، تو اس وقت جو ہے نا فرشتے جنت سے آئے اور زمین پر گرنے سے پہلے، دانت مبارک کو زمین سے گرنے سے پہلے کیا ہو گئے، وہ زمین پہ گرنے سے پہلے فرشتے پہنچ گئے اور زمین پہ گرنے نہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی فرشتے جو ہے نا ایسے بدنوں کے میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر عام و خاص لوگ جان جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اسی وقت جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام وہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہوتے تھے، اور یہاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں موجود رہا کرتے تھے۔ تو فرشتوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک سمے وقت میں چاہے تو ایک نہیں بلکہ کئیوں جگہ وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے مقدس ولی کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں جو ہے نا کئی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ان تمام چیزیں کیا ہے، عقل سے تو دور معلوم ہوتا ہے کہ عقل میں تو نہیں گھستا کہ ایک انسان 10 جگہ کیسے ہو، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ فرشتے جو ہے نا ایک وقت میں کئیوں جگہ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے کچھ مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نائب۔ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک پرنسپل ہوتا ہے نا، ایک سب پرنسپل ہوتا ہے، ڈائریکٹر سب ڈائریکٹر بولتے ہیں نا۔ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جو مین ہوتا ہے، ایک سب ڈائریکٹر ہوتا ہے جو اس سے، وہ بھی ڈائریکٹر ہی کہلاتا ہے، لیکن جب ڈائریکٹر نہ رہے تب سب ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، یا سب ڈائریکٹر کہیں چلا جائے، ڈائریکٹر کہیں چلا جائے تب سب ڈائریکٹر کام کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خلیفہ کا مطلب یہی ہے، جانشی مقرر کرنا ہے نا، انسان کہیں چلا جائے تو اس کے کام کو کوئی سنبھال دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہیں جا نہیں سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا ہے نا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں ہے نا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کیوں کہا؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اس لیے کہا کہ دیکھیں انسان جو ہے نا گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور انسان جو ہے نا اپنی مادی کثافت اور جو ہے نا کثافت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قرب نہیں ہو پاتا ہے نا، قرب نہیں ہو پاتا ہے۔ چنانچہ عدم قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا، عدم قرب کی وجہ سے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جو ہے نا فیض حاصل نہیں کر پاتا ہے، براہ راست وہ فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا، اور وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب یہ لوگ نہ رہے تو انبیاء کرام کے وارث جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، علماء کیا ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جب انبیاء کرام اب نہ رہیں تو پھر دنیا میں بظاہر نہ رہے تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کے وارث کون ہو گئے؟ علماء کرام کی جماعت ہو گئی۔ تو اب خلیفہ کون ہوئے؟ اب خلیفہ جو ہے نا یہ علماء کرام کی جماعت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عام بندوں کے درمیان جو ہے نا، عام بندوں کے درمیان جو خلیفہ تھا، خلیفہ وہ انبیاء کرام اور فرشتوں انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ اب انبیاء کرام سائڈ ہو گئے تو پھر کون بچے؟ انسان ہوئے۔ اب انسانوں کی جماعت میں جو انبیاء کے وارث ہوں گے، جو علماء کرام کی جماعت ہے، وہی کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ کہلائیں گے۔ اچھا، اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کہا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کو معلوم ہے، اور حضرت آدم اور ان کی اولاد یہاں پر مراد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام اب خلیفہ کے طور پر دنیا میں بظاہر نہ رہے تو انبیاء کرام کی جو وارث علماء کرام کی شکل میں رہے وہی نہ خلیفہ ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ فرمایا ہے نا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم کہا وہ گندمی رنگ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کہا۔ جسم کی ظاہری وضع اور چہرے، مہرے اور خال کی بناوٹ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہا۔ تو جب یہاں پر بشر کہا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف جسم کے ڈھانچے کی وجہ سے ان کو بشر کہا جاتا ہے۔ تو جب ان صرف ڈھانچے کی وجہ سے ان کو بشر کہا جاتا ہے تو ہم جو ہے نا انبیاء کرام کے ساتھ انبیاء کرام کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی جماعت ہماری طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے وہ بیوقوف انسان ہے۔ یہ ڈھانچے کی شکل میں ہو جانا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، کھیت میں جاتے ہوں گے، کھیت میں ہے نا، تو وہاں دیکھتے ہوں گے پتلا بنا کر کے ڈال دیا جاتا ہے نا، آدمی کی شکل میں پتلا کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو شکل کے اعتبار سے تو وہ بھی ہم بھی ہیں، تو کیا ہم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں برابر ہوں گے۔ برابر ہونے کے لیے جو ہے نا تمام چیزوں میں بھی برابری ہونی چاہیے، تمام چیزوں برابری ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے تو وہ لوگ بیوقوف انسان ہیں، ہے نا؟ برابری ہونے کے لیے ہر چیز میں برابری ہونا ضروری ہے۔ اب انسان خوبصورت ہو، ہے نا، اور اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اور آپ خوبصورت ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو برابر کیسے ہو جائے گا؟ ایک خوبصورتی کے اعتبار سے نہ صرف برابر ہوگا کہ ہر اعتبار سے برابر ہو جائے گا۔ اب ہم یہ کہیں کہ یار ہم تو آپ کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں؟ چہرے کے اعتبار سے، پیسہ کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے، ہاں ہم آپ سے بلند ہو سکتے ہیں، آپ سے کم ہو سکتے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو نبی ہے ان کو کہا کہ وہ صرف اس جسم کے ڈھانچے کی بنیاد پر ان کو بشر کہا گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل میرے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اس پیدائش کی وجہ تخلیق بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوتی۔ اب دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بشر، انسان اس وجہ سے کہا گیا کہ جسم کے ڈھانچے کے اعتبار سے، تو ہمارے نبی بھی جسم کے ڈھانچے کے اعتبار سے بشر ہیں، صرف ڈھانچے کے اعتبار سے، ہے نا؟ اور وہ ہماری طرح صرف ڈھانچے کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی ہماری طرح ہو، ہے نا، مین و ان ہو، یہ محال ہے نا؟ اور یہ جو لوگ ایسا لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں نے جو بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں، تو نائب بنانے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ نہیں لیا۔ دھیان رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیے، یہ ایسی بات نہیں، یہ ان کا خام خیالی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم جو ہے نا تیری تسبیح، تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے، ہے نا؟ اب یہاں پر دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ گھمنڈ کے طور پر یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ گھمنڈ کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے گھمنڈ کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ عام طور پہ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے نا، انسان جو ہے نا کبھی کبھی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے ارے آپ ایسے لوگوں کو ایسا بلا رہے ہیں، حالانکہ ان کے مقابل میں جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے اچھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو آپ کیوں نہیں بلاتے ہیں کہ ان سے کم درجے والے کو بلاتے ہیں، ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ ہم کو بلا لیے تو ہم بولیں گے، کوئی بولے کہ انسان یہ بولے کہ ہم کو کیوں بولا، ہے نا؟ آپ ان سے اچھے تو دوسرے آدمی بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے آدمی ہونا الگ چیز ہے، دوسرے آدمی ہونا الگ چیز ہے، لیکن الگ چیز ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تحدیث نعمت کے طور پر ہوتا ہے۔ تو فرشتے نے بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے، اور جو زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، حالانکہ ان کا حال یہ کہ زمین میں خونریزی کریں گے، ہے نا؟ اور ہمارا معاملہ یہ ہے اے اللہ کہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تسبیح جب بیان کرتے ہیں، ہم گناہ کا کام نہیں کرتے، ہم جو ہے نا خونریزی نہیں کریں گے، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسے لوگوں کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و یہ گھمنڈ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، فرشتے یہ گھمنڈ کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہیے، حالانکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا علم دیا انہی چیز کا نا فرشتوں کو علم ہے، کہ ہر چیز کا علم نہیں ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا اسی چیز کا علم ہے۔ تو پھر وہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے ہو، ہے نا؟ تو فرشتے یہ کہے کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے تجھے سراہتے ہوئے، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہا ہے نا؟ تو دیکھیے یہ جو ہے نا گھمنڈ کے طور پر نہیں، اتنا دھیان رکھیں۔ اور دیکھیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو کے متعلق جو فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ فساد کریں گے، خونریزی کریں گے،
تو اس سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، صرف نہیں معاذ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ اس لیے مراد نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، مثال کے طور پر ہم آپ کے گھر والے، آپ کے گھر میں سے کسی فرد نے ہے نا اچھا کام کیا تو ہم نے کیا کرتے ہیں، ارے آپ کے گھر تو ارے ماشاءاللہ لائق ستائش ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے ایسے لوگ بھی بستے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے نے کیا نام ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا زمین میں خنریزی کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ پوری دنیا میں جو اولاد ہوں گے نا وہ کیا ہے، اس کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اصل کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اس کی نسل ہوں گے، اور اس نسل میں گناہگار بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، دھوکہ دینے والے بھی ہوں گے، برا کام کرنے والے بھی ہوں گے، نیک کام کرنے والے بھی ہوں گے، تسبیح بیان کرنے والے بھی ہوں گے، یہ سب لوگ اس دنیا میں ہوں گے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حضرت فرشتوں نے کہا، اے اللہ یہ لوگ کیا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے شک میں جو جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ اچھا ایک بات سوال یہ ہے کہ آخر فرشتوں کو کیسے معلوم چل گیا کہ فرشتے جو ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں فساد پھیلائیں گے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین میں فساد پھیلائیں گے، خنریزی کریں گے، آخر فرشتوں کو کیسے معلوم چلا؟ تو دیکھیں فرشتوں کو جو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو جو معلوم ہوا اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو مطلع کیا، یا پھر یہ کہ انہوں نے لوح محفوظ سے صرف اتنا دیکھ لیا کہ بنو آدم کیا کریں گے، فساد کریں گے، صرف اتنا دیکھ لیا ہو، اس وجہ سے فرشتوں کو علم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا فرشتوں میں بتایا نا، فرشتوں نے جو کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یہ گھمنڈ کے طور پر نہیں کیا، فخر کے طور پر نہیں کیا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے نا اس میں 3 قوتیں ہیں۔ پہلی قوت شہوانیہ یعنی شہوت کی قوت، دوسری قوت غضبیہ غصے کی قوت، تیسری قوت عقلیہ، یعنی یہ قوت شہوانی اور قوت غضبیہ یہ ایسی قوت انسان کے اندر ہے نا کہ ان دونوں کی وجہ سے انسان کیا ہوگا، انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، انسان کیا ہوگا، خنریزی کرے گا، ہے نا۔ اور اس کے مقابل میں فرشتے کے پاس صرف عقل ہے، فرشتے کے پاس قوت شہوانیہ نہیں ہے، فرشتے کے پاس قوت غضبیہ نہیں ہے، فرشتے کے پاس صرف قوت عقلیہ ہے۔ تو صرف قوت عقلیہ ہے تو قوت عقلیہ کی بنیاد پر کیا ہوتے ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتے، وہ زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جب راجح فرشتوں کی نظر میں راجح مطلب راجح جب ہم غلط کام نہیں کرتے، حالانکہ انسان غلط کام کر سکتا ہے اے اللہ، تو پھر راجح کو چھوڑ کر کے مرجوح یعنی جو جس سے امید ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، فساد پھیلا سکتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے نا ویسے لوگوں کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ صحیح ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ جنتی حور سے بھی افضل دنیا کی عورتیں ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ حالانکہ جنت کی جو حور ہوں گی نا، یہ جنت کی حور یہ اور دنیا کی عورتوں میں دونوں میں کافی فرق ہے نا۔ عورت کا معاملہ یہ گناہ بھی کریں گے، وہ تو گناہ کریں گی نہیں، حور تو گناہ کریں گی نہیں، ہے نا۔ پھر بھی دنیا کی عورتوں سے افضل قرار دیا گیا، کیوں؟ ان کے نماز کی وجہ سے، ہے نا، ان کے روزہ کی وجہ سے، ان کے حج کی وجہ سے، ان کی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ تو کچھ وصف ایسی ہوتی ہے نا جو انسان کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی بات ہے قوت شہوانیہ کی، تو دیکھیے قوت شہوانیہ جو ہے نا، شہوت کی قوت جب اعتدال میں یعنی برابری میں ہونا تو وہ قابل تعریف ہوتی ہے نا، اور جب قوت غضبیہ جب اعتدال میں برابری میں ہونا تو وہ قابل ستائش ہوتی ہے اور اس کو بہادری کہتے ہیں۔ تو جو انسان قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ ہے نا، یعنی غضب کی قوت، شہوت کی قوت، ان تمام کو کما حقہ لے کر کے چلے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی عقل ہوگا نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے سے بھی کیا ہوں گے، افضل ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا نا سورہ عادیات میں غالباً ہے نا، جہاں پہ لکھا اولئک ہم خیر البریہ، مخلوق کے فرشتے انسان جو ہے نا یہ فرشتے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اولئک ہم خیر البریہ ہے نا، انسان جو ہے نا مخلوق سے بھی زیادہ بہتر ہے نا، مخلوق سے بھی بہتر ہے، مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پوری تفصیل کی تھی کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرشتے سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تفصیل الگ ہے، جا کر کے اس کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں، دیکھیے آپ 10 لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں نا، تو 10 لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے نماز پڑھ کر کے، قرآن شریف پڑھ کر کے، ہے نا،
پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ اہم ہے نا، زیادہ اہم ہے اور قابل تعریف ہے۔ لیکن کوئی انسان اکیلے گھر میں بیٹھے رہے، قرآن مجید پڑھتے رہے، ہے نا، اللہ کی عبادت کرے، تو اس کے مقابل میں وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل میں اس کی اہمیت نہیں ہے زیادہ، اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام لوگوں کے سامنے رہنے کے باوجود بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور تنے تنہا رہے گا تو اللہ کو یاد کر لے، جس میں کون سی بڑی بات ہوئی، ہے نا۔ تو وہ لوگ جو قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ کو رکھنے کے باوجود ان تمام کو اچھی طرح رکھنے کے باوجود جو ہے نا اچھی طرح رکھتے ہیں نا، تو وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال، کہا، انبئونی، تم خبر دو، تم بتاؤ مجھے، باسماء، ان فرماؤ تو ان کے نام تو بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہا ٹھیک ہے اب تم بتاؤ، ہے نا، ان تمام چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر اگر کوئی انسان چاہے تو اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا نام بتا دیا، ہے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیز کا علم ہو گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی ان چیزوں کا علم دے دیتا، ہے نا، تو علم دے دیتا تو فرشتے بھی بتا دیتے۔ آپ کا اعتراض کرنا ایک دم صحیح ہے بھائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں مختلف چیزوں کو رکھا ہے اور متضاد قوتوں کو ملا کر کے بنایا ہے، اس وجہ سے عقل کے اعتبار سے، محسوس کے اعتبار سے، تخیل کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، موہومات کے اعتبار سے جو صلاحیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہوگی نا، وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ نور کی شکل میں ہوتے ہیں، نور سے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، نوری بشر ہوتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائشی میں جن چیزوں کا استعمال کیا گیا نا، وہ چیز اس میں ایسی ہے جو معقولات کو بھی درشاتا ہے، محسوسات کو بھی درشاتا ہے، متخیلات کو بھی درشاتا ہے، اور موہومات کے ادراک کو بھی درشاتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیز دے دیا، تو پھر فرشتے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو فرشتے نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہے نا، لا علم لنا، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تو نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتے جو ہے نا، فرشتے نوری بشر ہیں، اور صرف اور صرف فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ قوت عقلیہ ہے، جبکہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، قوت عقلیہ بھی ہے، قوت شہوانیہ بھی ہے، اور قوت غضبیہ ہے نا۔ جب قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ اور قوت غضبیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر انسان نیک عمل کرے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں سے بھی وہ انسان افضل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے کے اندر فرشتے الگ چیز ہے اور انسان الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کی بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا استعمال کیا، ان چیزوں میں تخیلات جو چیزیں ہیں وہ چیز فرشتوں میں نہیں تھا، ہے نا۔ تو فرشتوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اور انہی عقل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو فرشتوں کو بتایا ہے جو ان کو جاننے کا یہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو A to Z، ہے نا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا۔ جو فرشتے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین میں ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، جو زمین میں خونریزی کریں گے، تو فرشتے نے کہا تھا کہ حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، پھر اس علم کو حضرت آدم علیہ السلام علم کو فرشتوں کے پاس پیش کیا گیا، تو فرشتوں سے پوچھا گیا، چلو فرشتوں یہ کہتے ہو نا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہے نا، تو تم چلو اس کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں علم دیا ہے، جتنا تو ہمیں بتایا ہے، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جو قوت دی نا، وہ قوت ایسی قوت ہے کہ جو فرشتوں کو حاصل اس معنی کو لے کر کے نہیں ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضبیہ کو بھی رکھا ہے اور شہوانیہ کو بھی رکھا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انسان کیا ہو جاتے ہیں، فرشتے سے افضل بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیے اللہ